اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التین مکی ہے، سورۃ التین مکی ہے، وہی ہے 8 آیات اور اس کی 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والتین قسم ہے، تین یعنی انجیر کی، پنجابی میں کھباڑا بولتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قسم ہے تین کی، والزیتون اور زیتون کی، اور زیتون کا اچار بھی ملتا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر 4 چیزوں کی قسم کھا کر مضمون کو پختہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، جواب قسم کا جو مضمون ہے۔ جی جی، آپ نے 3 کا کیا بتایا؟ وہ پنجابی والا، اس کی 3 سمجھ نہیں آئی۔ کھباڑا، کھباڑا، کباڑا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے 3 اور الزیتون سے کیا مراد ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، 3 سے انجیر کا درخت اور زیتون سے زیتون کا درخت مراد ہے۔ پھر ان دونوں درختوں کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو دونوں درخت ہیں نا، یہ بہت زیادہ برکت والے ہیں، جس طرح کوہ طور ہے برکت والا، ٹھیک ہے، طور پہاڑ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پر گئے تھے، تو کوہ طور جیسے برکت والی جگہ ہے، اور شہر مکہ بھی کثیر برکت والا ہے، بہت زیادہ وہاں پہ برکتیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو 2 درخت ہیں، ان کے جو پھل ہیں وہ بہت زیادہ برکت والے ہیں، اس لیے۔ دوسرا کہ یہ دونوں، ان دونوں کے اندر منافع بہت زیادہ ہیں، تو منافع کی وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور ان دونوں درختوں کے منافع کیا ہیں؟ نمبر 1، ان میں گٹھلی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، چھلکا نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، غذا کے لیے یہ کام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، غذا کا کام بھی دیتے ہیں۔ اور نمبر 4، یہ اگر کسی کو بیماری ہے تو بیماری کے لیے دوا کا بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوا کا بھی ذریعہ ہیں۔ اور نمبر 5، یہ جلدی ہضم ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 5، بلغم وغیرہ کی جو بیماری ہوتی ہے، بلغم، یہ اس کو بھی کم کرتے ہیں۔ اور نمبر 6، یہ بدن کو فربا یعنی موٹا کرتے ہیں، ان کو کھانے سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ اور نمبر 7، کہ ان میں کانٹا نہیں ہوتا۔ نمبر 8، یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ نہ تو اونچے ہوتے ہیں کہ بھائی پھل اونچے ہونے کی وجہ سے پھل بندہ توڑ نہ سکے یا توڑنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے۔ اور نمبر 9، کہ یہ سال میں کئی دفعہ ان کے اوپر پھل آتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سال میں کئی بار پھل لاتا ہے۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے زیتون کا کہ اس کا تیل بہت ہی زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، بہت فائدہ دیتا ہے، اور اس کی جو روشنی ہوتی ہے بڑی صاف شفاف ہوتی ہے، جس کا ہم نے ذکر سورۃ النور کے اندر پڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ لا شرقیۃ ولا غربیہ کا لفظ پڑھا ہے زیتون کے درخت کا، کہ نہ وہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ تین اور زیتون سے وہ جگہ مراد ہے جہاں یہ درخت بکثرت پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ملک شام مراد ہے۔ اور چونکہ جو ملک شام ہے اکثر انبیاء علیہ السلام کا وطن ہے، تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے مسکن کی، ان کی رہائش گاہ کی، جہاں وہ رہتے تھے، اس کی قسم کھائی ہے۔ اور تیسرا قول کہ بھائی اس سے 2 شہر مراد ہیں، 3 سے دمشق کا شہر مراد ہے، اور زیتون سے بیت المقدس مراد ہے۔ اور چوتھا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ 3 اور زیتون دونوں پہاڑوں کے نام ہیں۔ آگے فرمایا ہے وطور سینین، قسم ہے طور سینین کی، طور سینا کی۔ اب تیسری قسم کا بیان ہے، طور سے مراد پہاڑ ہے، جو سینین ہے یہ بروزن فعلیل کے وزن، ٹھیک ہے، فعلیل کے وزن پر ہے۔ تو اس کے معنی میں کئی اقوال ہیں۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نبوتی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اچھا اور خوبصورت۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ پہاڑ جس پر پھلدار درخت ہوں، اس کو بھی سینا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا قول کہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے گھنے درخت۔
اور چوتھا قول امام مجاہد فرماتے ہیں کہ سینین کا معنی برکت والا یعنی برکت والا پہاڑ. تو بہرحال اس سے وہی پہاڑ مراد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. ٹھیک ہے، طور سینین. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، وَهَذَا اور اس البلدی شہر کی، الامین جو امن والا ہے، اس امن والے شہر کی قسم. اب چوتھی جو قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں اس بلد امین کی ہے. اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے کہ یہ بہت ہی پرامن شہر ہے. اسلام سے پہلے بھی کفار وغیرہ کے دل کے اندر اس شہر کا احترام موجود تھا کہ کوئی اپنے دشمن کو بھی حرم پاک کے اندر نقصان نہیں پہنچاتا تھا. ٹھیک ہے، اسلام کے بعد تو پھر اس کی حرمت اور جو عظمت ہے اور بھی بڑھ گئی، اور قیامت تک اس شہر کو امن والا اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا. تو یہ چاروں مقامات ہیں جو برکت والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چاروں مقامات کی قسم کھائی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ جواب قسم بیان کریں. ٹھیک ہے کہ لقد خلقنا الانسان، یقیناً یا البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو، فی احسن تقویم خوب انداز میں. ٹھیک ہے، اچھے انداز میں، کہ ہم نے انسان کو اچھے انداز میں پیدا کیا. تو اب یہ جواب قسم ہے. تو آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اور جبلت اور شکل کے اعتبار سے اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. اور امام عربی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ابن عربی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حیات کے ساتھ ساتھ، زندگی کے ساتھ ساتھ قادر، بات کرنے کا طریقہ، بات کرنا، سننے والا، دیکھنے والا، غور و فکر کرنے والا، حکیم بھی بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے قادر ہونا، عالم ہونا، متکلم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، مدبر ہونا، حکیم ہونا، یہ ساری جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات ہیں ان کا کچھ حصہ انسان کے اندر بھی ڈال دیا ہے. اس لیے کسی عالم کا قول ہے نا کہ ان اللہ خلق آدم اعلیٰ سورہ، کہ اس میں بھی صورت سے مراد صفات مراد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، امین اپنی صفات سے پر پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، نہ کہ شکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شکل وغیرہ سے پاک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیسے شکل پر پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ خود جو ہیں ہاتھ پاؤں ہر چیز سے پاک ہیں. آگے فرمایا ہے، ایک واقعہ ہے بڑا عجیب سا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قرطبی نے کہا ہے، اس مقام پر ایک انہوں نے واقعہ تحریر کی ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے، جو خلیفہ ابو جعفر منصور کا مقرب تھا، جو عیسیٰ تھا، اس نے اپنی بیوی سے، یعنی وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا. تو ایک مرتبہ چاندنی رات میں اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے 3 طلاق ہیں، ان لم تکونی احسن من القمر، کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے کہہ کہ سمجھو بیوی کو 3 طلاق کا بھی ساتھ کہہ دیا. اب جو بیوی ہے وہ، اس نے کہا کہ تم نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں کیونکہ میں چاند سے خوبصورت زیادہ نہیں ہوں. اب وہ پردے کے اندر چلی گئی، میں سامنے نہیں آؤں گی کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے جب تک اس مسئلے کی تحقیق نہیں ہو جاتی. تو عیسیٰ نے صبح کے وقت خلیفہ ابو جعفر سے پورا واقعہ بیان کیا، اور جو ابو جعفر تھا اس نے فقہا کو بلایا. تمام فقہا آئے اور ساروں کا تقریباً فتویٰ یہی تھا کہ بھائی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں کیونکہ چاند زیادہ خوبصورت ہے. اس وقت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہاں پہ مسٹیک ہو گئی. ٹھیک ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد تھے. تو خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں، آپ تو بالکل خاموش ہیں، کہ سارے علماء نے، کوئی نہ کوئی فقہا نے فتویٰ دیا لیکن آپ بالکل خاموش ہیں. تو آپ رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے کہا، سورۃ التین کی تلاوت فرمائی، اور سورۃ التین کی تلاوت فرما کے یہی والی آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خوب اچھے انداز کے اندر انسان کو پیدا کیا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خوبصورتی کا، انسان کی خوبصورتی کا ذکر فرما رہے ہیں تو پھر عورت کو طلاق نہیں ہوئی. تو پھر اس وقت خلیفہ جو جعفر تھا
اس نے حکم دیا کہ اس کو طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا ہے ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا، لوٹا دیا، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا اسفل سافلین، نیچوں میں سے بھی نیچے درجے میں۔ کہ اب اس آیت کے دو مقصد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے تو انسان کو فطرت اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، لیکن پھر جب یہ بڑا ہوا تو اس سے زیادہ اور خوبصورت بنا دیا، لیکن پھر جب یہ بڑا ہوا تو اس نے کفر اختیار کر لیا، تو اس کے برے کرتوتوں اور اس کے بد اعمالیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو جو درجہ کے اعتبار سے چیزیں دی تھیں اب اس کو ان سے پست کر دیا، ذلیل کر دیا، یہاں تک کہ یہ خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہو گیا۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے درجہ عطا کیا، لیکن جب اس نے کفر اختیار کیا تو یہ برا ترین بن گیا، ٹھیک ہے، اس کو وہ فضیلت نہ رہی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الا الذین، مگر وہ لوگ، ٹھیک ہے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیے، فلہم پس ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ فما یکذبک، پھر اس کے پھر کیوں جھٹلاتے ہیں، بعد بالدین، اس کے بعد بالدین قیامت کے دن کو، بدلہ دینے والے، بدلہ دیے جانے والے دن کو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ یعنی پھر جو کون چیز تجھ کو، فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون سی چیز تجھے قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے، تکذیب پر آمادہ کر رہی ہے، جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے، یعنی وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر یعنی وہ قیامت کا منکر ہو رہا ہے، حالانکہ کفار کے پاس کوئی اس چیز کی دلیل نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑے حاکم نہیں ہے؟ تو تصرفات دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، دنیا والوں میں بھی جن میں سے تخلیق انسانی اور پھر بڑھاپے کے اندر انسان کے جو تغیرات وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے بعد آخرت کا ذکر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سب سے پہلے آتا ہے نا ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کا بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی تفصیل بتا دی ہے۔ اور اس کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ان پر بڑھاپے میں جو بڑھاپے کے حالات ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں آنی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بھائی اس جسمانی بیکاری وغیرہ کا نقصان ان کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ نقصان صرف ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اپنی ساری فکر اور توانائی اسی دنیا پر لگا دیا، خرچ کر دیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، اور آخرت کے اندر ظاہر سی بات ہے جو کافر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کا ثواب ختم ہو چکا ہے، اور جو مومنین ہیں تو ان کا جو ثواب ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے، تو اس دن ان کو اس چیز کا اجر ملے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو عمل خیر اس نے اپنی تندرستی کی حالت میں کیا تھا، اب وہ سارے نام اعمال اس کے لکھتے رہو۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ جیسے تہجد وغیرہ کی نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن پھر بیماری وغیرہ آ گئی جس کی وجہ سے اس نے تہجد کی نماز چھوڑ دی، تو اب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ یہ تہجد کی نماز بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا ہے، تو تم اس کا پھر بھی اجر لکھتے رہو، ڈیلی کا اجر لکھتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے پر لہم اجر غیر ممنون، کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور جو رددناہ اسفل سافلین ہے، تو بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ذکر فرمایا، بلکہ جو کافر فاجر لوگ ہیں نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور جنہوں نے احسن تقویم، ٹھیک ہے، اور انسانی کمالات اور
جو عقل وغیرہ ہے اس کو، جو دنیا کے اندر یہ مادی لذائذ وغیرہ ہیں، لذتیں ہیں، ان کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے، تو اس ناشکری کی سزا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کس چیز میں پہنچا دیں گے؟ اسفل السافلین، اسفل سافلین کے اندر، ٹھیک ہے، تو اسفل السافلین کے اندر پہنچا دیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا کہ کون نہیں جائیں گے؟ الا الذین آمنوا، اہل ایمان والے۔ اور لاسٹ والی جو آیت ہے فما یکذبک بعد بالدین کے بعد الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورت 3 دفعہ پڑھے اور اس آیت پر پہنچے، ٹھیک ہے، یہ سورت 3 پڑھے، ٹھیک ہے، سورت التین پڑھے اور اس آیت پر پہنچے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ یہ کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ تو اس لیے جو حضرات فقہا ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ساتھ آپ اپنے قرآن پہ لکھ لیجئے گا کہ وانا علی ذلک من الشاہدین، ٹھیک ہے، تاکہ پڑھنے کے اندر آپ کے لیے آسانی ہو۔ مطلب جب بھی آپ قرآن پاک کھولیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پہ کیا چیز پڑھنا، کون سے الفاظ پڑھنا مستحب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کی صورت 1 مکمل ہو گئی ہے، اتنا بہت ہے، اگلی صورت پڑھنی ہے۔